بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ تعالیٰ کی نام سے کرنے بات سکھائی ہے. آپ اپنے چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ ہمیں اس چیز پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر آفیت سے رمضان کی سیریز کروا رہے ہیں, ہم سے ڈلیور کروا رہے ہیں اور آپ کو سننے کی توفیق دے رہے ہیں. آپ غور سے سنتے بھی ہیں اور تبصرہ بھی کرتے ہیں. پچھلے 2 لیکچر کے بارے میں 90% سے زیادہ کی یہ رائے تھی کہ وائس کلیئر نہیں تھی اور ہمیں کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے سننے میں. تو اس کی معذرت ہماری طرف سے بالکل ہونی چاہیے ہے. ہمیں جتنی آسانی ہم دے سکیں ہمیں آپ کو آسانی دینی چاہیے. لیکن جب میں نے اس کو غور و فکر کی تو کافی کچھ سمجھ میں آیا. میں نے سوچا کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہو. ویسے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی. ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چینی ایک ضرب المثل ہے کہ جب آپ کسی کنویں سے پانی پینے لگیں تو کھودنے والے کی مشقت کو نہ بھولیں. تو میں نے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے ساتھیوں سے جو مشقت کروائی وہ آپ کی سوچ کو بھی زیادہ ہے. لائبریریوں کو کھنگالنا, پھر لائبریری میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا, کبھی کبھار ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دیتی تھی, کسی اور جگہ سے جا کے لینا پڑتا. 3-4 دن صرف ان چیزوں پہ ضائع ہو جانا کہ لائبریری میں داخل کیسے ہوا جائے. کبھی کبھی وقت سے زیادہ وہاں بیٹھ جانا تو ان کے اختلافات ہو جانے. ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا, وہ عید کے کپڑے لینے کے لیے 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, تو ایک بک فیئر لگا ہوا تھا, وہ وہاں کتابیں خریدنے لگ پڑے اور کرتے کرتے انہوں نے اپنی عید کے کپڑوں سے بھی کتابیں کی. انہوں نے اس عید پر نئے کپڑے نہیں پہنے اور کتابیں. تو بے انتہا مشقت کے ساتھ یہ سارا علم جمع کیا اب آپ تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. اس پر آپ سے تھوڑی سی مشقت لے کے اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہ رہا تھا واقعی میں آپ علم کے لیے تھرسٹی ہیں یا نہیں ہیں. اور وہ مشقت بھی کیا تھی. اب یہ تھی کہ آپ نے موبائل سامنے رکھ کے نہیں سننا, ہیڈ فون لگا کے آپ نے سن لینا ہے. تو یہاں سے ایک چیز یہ واضح ہوئی, سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ کو یہ مشقت بھی تنگ کر رہی ہے. اگر آپ اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے جا کے سوچیں, اگر آپ کو لائبریریوں کے پر لائن لگا کر کتاب کے لیے اندر جانا پڑتا, آپ کے جو جمع پونجی آپ کی ہے آپ نے وہ ان کتابوں پہ لگانی ہوتی, تو کیا آپ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے گھر سے؟ ابھی کی تو صورتحال یہ کہہ رہی ہے نہیں, ایسا نہیں تھا. اس لیے کہ جو اس تھوڑی سی مشقت کو مشقت سمجھ رہا ہو تو وہ یقین اس طرح سے نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال پھر بھی ہماری طرف سے معذرت ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی اس کمزوری کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, تو ہمیں تو وہ حکمت تلاش کرنی ہے. اس کے بعد ایک خاتون نے ہم سے کہا کہ فرض, واجب, سنت اور نوافل کے جو اب اتنا کثرت سے بولتے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہیں. آج کے سیشن میں نہیں ہوگی, میں جو سیشن تھوڑا سا چھوٹا ہوگا اس میں کر دوں. مجھے بہت تفصیلی ہے. آپ نے عبادات میں فرض, واجب, سنت و نوافل سنے ہوں گے, شاید اسٹڈی بھی کرنی ہو, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں معاملات میں بھی چیک کرنا ہے. ہمیں معاملات میں بھی فرض, واجب, سنت, نوافل, مستحب کو تلاش کرنا ہے. اس لیے کہ میری ریفلیکشنز آپ نے پڑھی ہوگی, میں اس بات پہ قائم ہوں. جو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہم پوری زندگی نفلی عبادات کا لگاتے ہیں. جو فرائض ہیں ہم اس چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم کئی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو اچھے بھی نہیں ہیں. جیسے کہ میں کئی چیزیں کہتا ہوں, گھر میں کوئی الٹا سیدھا فنکشن کروانا وہ اچھا ہے ہی نہیں. چاہیے کہاں ان چیزوں کی گنجائش ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فرض, واجب, سنت و نوافل عبادات کے لحاظ سے بھی اور معاملات کے لحاظ سے بھی ہمارے کسی اگلے لیکچر میں آ جائے گا. پھر میں سے کسی نے کہا کہ میں ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہا تفسیر پڑھنے کا, ہم 3-4 دفعہ بیٹھتے ہیں, ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس چیز کے لیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ذہن میں آپ نے گاربیج بھرا ہوا ہو تو اسے نکالنا ہوگا. اس کی مثال ہم جیسے دیتے ہیں, ایک مٹکے کے اندر پتھر ڈال دو,
آپ نے پتھر سے بھر دیا، آپ بولو پانی، تھوڑا بہت تو پانی آ جائے گا لیکن پورا تو نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ پتھر جو اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے مٹکے میں ڈالنے کے لیے، اس پہ خالی کریں گے تو پانی اس کے اندر آئے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ علم جب کسی سے حاصل کرنے جایا جاتا ہے، یہ میرا جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا لیکچر آئے گا اس میں بڑا تفصیلی آئے گا، لیکن میں ہلکا سے ضرور سمجھانا چاہوں گا آپ کو کہ جب کسی کے پاس علم حاصل کرنے جایا جاتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں سکھا دو، وہ سکھا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں سکھا سکتا۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسے حاصل کیا تھا۔ اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا علم اچھا لگتا ہو، اس کا عمل اچھا لگتا ہو، اس لیے کہ جب وہ بتائے گا تو آپ پھر اس کو ایڈاپٹ کرو گے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ جب بھی ہم قرآن کو کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سے ایک اچھی چیز نئے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک آیت سامنے آ گئی تھی تو اس کو میں نے لکھ لیا، ویسے ہی صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا ہوں۔ آیا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو یہ ہمارا جو آل اور نان لا ہے، جو سائیکالوجی کا میں بتایا تھا کہ یا تو فوٹون پورا ایبزارب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں گے اس کی کتنی اچھی عکاسی کرتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو، آدھا پونا دین میں داخل ہونے والا کوئی چکر یہاں پر ہے ہی نہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آرٹ آف کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ہم آرٹ آف کمیونیکیشن کے پوائنٹ قرآن اور حدیث سے نکالیں تو کیا ہوگا۔ تو میں نے تو ایک ایک ہی نکالنا ہوتا ہے، زیادہ میں نہیں نکالتا، اس لیے پہلے میں نے کہا میں 15-20 منٹ سے آگے نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ الحمدللہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اگر بولنا چاہیں تو ایک ایک ٹاپک پہ کئی دن تک آپ ہمیں بلوا سکتے ہیں۔ اچھا، سورہ آل عمران کی آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے۔ اچھا، یہاں پر کئی اس طرح سے بھی آتا ہے کہ احسن گفتگو والا واقع ہوئے۔ اگر آپ تنخواہ اور سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ دیکھیں گفتگو کے انداز کو کتنے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے 263، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی کہ اچھی گفتگو کو اس صدقے سے بہتر کہا گیا جس سے فساد کا اندیشہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق معاملہ کرو، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، خواتین سے کیسے بات کرنی ہے، تاجر سے کیسے بات کرنی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کو تجارت کا حق نہیں ہے جس کو علم فقہ نہیں آتا۔ لازمی کی بات ہوتی ہے، قوانین بھی آنے چاہیے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں اس کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا حکمت اس کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کسی موقع پر، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ آپ کو پتہ ہوگا رمضان کے اندر روزے میں غیبت اور جھوٹ سے تمام جو ہیں علماء ہیں ان کا متفقہ رائے ہے کہ روزہ جو ہے وہ ناقص ہو، یعنی کہ روزے کا جو حاصل ہے وہ ختم۔ کچھ تو علماء کے نزدیک یہ ہے کہ روزہ ختم ہو گیا، روزہ ہی نہ رہا جب آپ غیبت اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ہونا تو کیا چاہیے، ہم ہر موقع پہ جیسے کہا جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، جب بھی بات کرے تو اللہ کی کوئی بات کرے، نصیحت کوئی بات کرے، یہاں لے رہا ہو یا دے رہا ہو، لیکن اگر وہ چپ ہو تو غور و فکر کر رہا ہو اسی میں۔ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ نے جو اتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اس پہ غور و فکر۔ اور آپ کو پتہ ہے نعمت کسے کہتے ہیں؟ نعمت انعام اور احسان سے مل کے بنتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پر احسان کیا ہے، اور جب دیکھ رہا ہو تو وہ تنبیہ ہو یا عبرت ہو۔ اب ہم نے اکثر بیشتر دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریلیشنز ہیں، تقریباً 90% ریلیشن جو خراب ہوتی ہیں اس میں ہماری کمیونیکیشن، اس میں ہمارے مزاج، اور یاد ہوگا جب اینگر مینجمنٹ میں نے کہا تھا جو تکبر ہے وہ غصے کی ایک حالت ہے۔ تو اب کیا ہے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے کسی نہ کسی تکبر کے اندر موجود ہیں. فرمائے کہ کسی جگہ آتا ہے، کسی علم والے کی بات ہے، مجھے ریفرنس یاد نہیں ہے، آگہی والا انسان غصے میں نہیں آ سکتا جس کو سمجھ بوجھ ہو. آگہی والا انسان لالچی نہیں ہو سکتا، آگہی والا انسان حاسد نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ یہ سمجھیے گا، جو علم ہے وہ آگہی ہے. علم وہ شے ہے کہ آپ دیوانے ہو جائیں پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اصل کام نہ کر رہا ہو، لیکن آپ کی وہ روئیں میں سرایت کر سکے، اور جو اس کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہو وہ کیا ہوگی؟ وہ علم والی. کسی موقع پر آتا ہے کہ ہر وہ عمل جو آگہی سے کیا جائے خیر ہے، اور ہر وہ عمل جو آگہی سے بغیر آگہی کے کیا جائے وہ شر. یعنی کہ آپ اگر عبادت بھی بغیر آگہی کے کر رہے ہیں وہ شر ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کے ایکسٹریمسٹ آج کے دور میں موجود ہیں، کیسی کیسی حجتیں لے کر آتے ہیں، ایک عام انسان بھی اس کو نہ ایکسپٹ کرے. کسی کو کسی موقع پہ فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ لا علمی ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بتانے جا رہا ہوں، بہت یعنی کہ سونے کے تاروں سے لکھنے کے قابل ہے یہ حدیث، تمام کی تمام. فرمایا گیا شیطان کے لیے ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ ہے کہ عالم جب علم پھیلائے گا اس سے جو تبدیلی آئے گی، وہ پوری زندگی سجدے میں ڈوبے رہیں تو اس سے وہ نہیں. اب کیا ہے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ سب کانشیس سے کرتے ہیں. ہم نے پہلے تو سب کانشیس کے اندر یہ چیزیں ڈالی. میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، علم سیکھنا ہی نہیں آتا. علم سب سے پہلے شروع ہوتا ہے فرما برداری سے. فرما برداری کیا ہے؟ اگر میں کسی کو بولوں نا کہ یار ایسا ہے کہ یہ کتاب آپ نا یہاں رکھ دیں اور میں چلا جاؤں، اب کیا ہوگا کہ میں گھنٹے کے بعد آؤں گا تو یہ میری شیلف پہ رکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اچھی جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن فرما برداری نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو انہیں کہا تھا یہاں رکھ دو. ہم اسی طرح سے اللہ کے جو احکامات ہیں اس میں فرما برداری نہیں دکھاتے. جب فرما برداری نہیں دکھاتے تو علم میں حاصل ہی نہیں ہو سکتا. میرے سامنے کئی چیزیں موجود ہیں کہ پہلے ہم صاحب سے کہا کہ یہ والی نہیں دوسری لائیے گا، لیکن انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ نہیں سر جو کہہ رہے تھے وہ بہتر نہیں ہے، یہ کی. اب یہاں ہو سکتا ہے بہتر ہو، دلیل سے ثابت ہو جائے کوئی ایسا، لیکن فرما برداری ختم ہوگی. جب فرما برداری ختم ہوگی تو کیا ہو گیا؟ ریجڈنس آ گیا. فرمایا گیا کہ جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں. آپ نے کبھی دیکھا کمیونیکیشن میں خاموشی کو استعمال کرتے ہوئے؟ ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا، بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کا اپنے آپ کو عالم ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے نبی اس وقت تک بات نہیں کرتے تھے جب تک انہیں یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اس میں شرعی فائدہ ہے. ہم تو دینی محفل بھی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. عام زندگی میں کیا بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے مذاق کے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے بنا، ٹی وی کے ایسے ایسے پروگرام دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. فرمایا گیا خاموشی میں حکمت اور بولنا عبادت ہے. خاموش رہنے میں بھی حکمت ہے، بولنا بھی عبادت ہے، لیکن دونوں کو اپنے درست مقام پر ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کچھ بتا دیں. 1 لائنر اس کا ذہن میں ہوگا، 1 لائنر بتا دیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چپ ہو جانا سیکھ لو. اگر تم چپ ہو جانا سیکھ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ فرمایا گیا کسی موقع پہ
اگلے کو اس کی بات چیت سے پہچان، اور یہ بھی ہے کہ بات چیت کیا کرو، اس سے تم پہچانے جاؤ۔ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے سب کانشیس میں جو ہے وہی جائے گا۔ ڈاکٹر میڈیکل کی باتیں بتا رہا ہوگا، جو آپ کا پلمبر ہے وہ پلمبر سے ریلیٹڈ باتیں بتا رہا ہوگا، کوانٹم والا کوانٹم سے ریلیٹڈ بتا رہا ہوگا۔ تو ایک تو یہ بھی ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم نے اپنا کتنا وقت کس جگہ گزارنا ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں کتنا ڈیٹا ہے۔ کل کی بات ہے کہ ایک نشست ہو رہی تھی، تو جو حضرات ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں میں نے کہا ہے کہ یار بیسک دین کی جو باتیں ہیں نا وہ بھی ابھی آپ کے پاس نہیں، حالانکہ آپ سب کی عمر 30 35 40 سال سے اوپر ہی ہے، کم نہیں ہے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ کبھی 10-15 منٹ بھی اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے اگر میں کسی سے کہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کی تصویر جو ہے وہ بن جاتی ہے اگلے کے دماغ کے اندر، صحیح ہے۔ اب سب سے پہلی چیز تو ہمیں اس چیز کو کنفرم کرنا ہے کہ ہمارے دماغ میں جو ہم نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں وہ حکمت پہ مبنی ہیں یا نہیں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہ باتیں جب ہم اگلے کو سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مجھے آل اور نان لا سمجھ میں آیا۔ اب میں نے آل اور نان لا پڑھا ہوا تھا نا، اس وجہ سے مجھے اس کے اندر یہ چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب کیا ہے کہ آپ کو اپنے دماغ میں ڈیٹا بھرنا ہے، علم پہ مبنی ڈیٹا بھرنا ہے، علم والی کتابیں پڑھنی ہیں، علم والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اسی میں جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات بتائی میں اس کو رپیٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اسی میں آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ خاموشی سے علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے یا خاموشی سے ڈیلیور کیسے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک رائٹر تھا، اس کا نام تھا گرو رنجنیش، نام تھا، اوشو کہتے تھے اس کو، ہیومن سائیکالوجی پہ بہت کام تھا۔ آخر کے غالباً سال یا 2 سال اس نے اس طرح سے گزارے کہ وہ آتا تھا، جس روم میں لیکچر دیتا تھا وہاں بیٹھ جاتا تھا اور صرف خاموش وہ کہتا تھا آپ تصور کرو کہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے غالباً کچھ عرصہ وہ نہیں بھی آیا اور کہا کہ تصور کرے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خاموش رہتے ہو تو آپ زیادہ سوچتے ہو۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ بولنا اور سیکھنا ایک ساتھ، یہ دونوں عمل نہیں ہو سکتے، سائیکالوجی یہ بھی کرتی ہے۔ تو آرٹ آف کمیونیکیشن کی چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے فساد ہو۔ اگر میرے نبی کو آپ فالو کرنے والوں میں سے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ہر وہ بات کریں جس سے شرعی فائدہ ہو۔ ہم تو خواہش سے ہٹتے نہیں، روزے کے اندر ہم غیبت کر رہے ہیں، روزے کے اندر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، روزے کے اندر ہم گانا گا رہے ہیں، کیسا روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، لیکن روزہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے۔ تو ہم اس چیز کو تصور کریں کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہم نے جس سے فساد، کوئی ایسی بات نہیں کرتی جس سے غیبت، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بات ہوئی، آگہی والا انسان غصہ نہیں آتا، اس کا مطلب غصہ آئے گا تو آگہی نہیں ہوگی، آگہی والا انسان لالچی نہیں ہوتا، لالچی ہوں گے آگہی نہیں ہوگی، آگہی والا انسان غیبت نہیں کرتا، غیبت کریں گے آگہی نہیں ہوگی، آگہی والا انسان حاسد نہیں ہوتا، حسد کریں گے آگہی نہیں ہوگی۔ اب آپ اگر چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں، آپ یہ چیز دیکھیں کہ کل آپ نے اس وقت تک بات نہیں کرنی جب تک آپ کو پتہ نہ ہو اب بول کیا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، غیبت، فساد کرنے والی، جھوٹ ہو گیا، علم سے بے پرواہ، ایسی کوئی چیز بھی آپ نہیں کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ ہمارے بہت سارے ساتھی لیکچر سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے صرف آپ کی باتوں پہ 5% بھی عمل نہیں کیا ہوگا، ابھی سے ہمیں سکون آنا چاہیے۔ پہلی کی میری جو ریفلیکشن تھی
کہ حرام اور سکون ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ سب چیزیں حرام ہیں. جتنی نیگیٹیو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, وہ حرام کے طریقے سے چلی جاتی ہیں. اینڈ پہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق بات کرو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ میری سب سے پہلی کتاب تھی, تلاشی سکون, بہت زیادہ پسند کی تھی, بہت ممالک میں گئی, بہت تراجیم بھی ہوئے, مجھے نہیں معلوم کتنا ہوئے, لیکن لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں اس کنٹینیو بھی آپ کی کتاب دیکھی, سکون کی میں دیکھی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159, اے پیغمبر پھر یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم اور ایسے گفتگو والے واقع ہوئے. اگر آپ تنگ کو اور سخت مزاج ہوتے تو لوگ چھٹ جائیں. ذہن میں رکھیے گا, میں جانتا ہوں اپنے ارد گرد ایسے بہت سے لوگوں کو کہ وہ سخت طبیعت ہیں, مغرور ہیں, تکبر کرتے ہیں, اچھے اخلاق نہیں ہیں, تو لوگ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. بہت افسوس والی بات ہے, بہت افسوس والی بات ہے کہ لوگ آپ سے دور رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے, نرم بات کہنا, معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو. دیکھیے یہاں سے میری وہ والی بات بھی ٹرو ہو گئی کہ آپ جتنے صدقات کرتے رہو, نفلی عبادات جتنی کرتے رہو, جو واجب چیزیں ہیں آپ ان کا خیال نہیں کر رہے تو کہیں سے آپ کو ثواب کا خیال نہیں رکھنا چاہیے, اور نہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کی کسی بھی طریقے سے ہیلپ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دیں گے کہ ہم اپنی زبان سے ہر ادا کی. دیکھیں ذہن میں رکھیے گا کہ زبان کی سب سے زیادہ یہی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی, یہی دوزخ میں لے کے جائے گی, یہی آپ کے ریلیشن کو بہتر کرے گی, یہی آپ کے ریلیشن کو خراب کرے گی, یہی آپ کو شیطان بنا دے گی, یہی آپ کو فرشتے کے قریب لے جائے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے زبان کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طالب دعا, محتاج دعا, السلام علیکم.